السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو لوگ اہل بدعت ہیں، ان کا بھی اور ان کے پہلے لوگوں کا بھی یہ وتیرہ اور طریقہ کار رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ساری زندگی یہ لوگ ستاتے اور تنگ کرتے ہیں، جو توحید کی دعوت دینے والے ہوں، بدعات و خرافات سے روکنے والے ہوں، اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر یہی بدعقیدہ لوگ ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل چمن، مر گئے تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ یہی کیفیت اور حالت ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جب وہ سو کر بیدار ہوئے اٹھے اور ایک آدمی کو بھیجنے لگے کچھ کھانے کے لیے لانے کا کہہ کر، اس کو بھیجا تو کہتے ہیں انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، کہ اگر لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، یا تمہیں مجبوراً تمہارا یہ توحید والا دین چھڑوا کر اور اپنے دین میں واپس لے جائیں گے۔ اس قدر سخت دشمن تھے یہ لوگ اصحاب کہف کے۔ لیکن جب اصحاب کہف فوت ہوتے ہیں تو پھر قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ غالب تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ اصحاب کہف کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب اس میں اصحاب کہف کا کیا قصور ہے؟ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ہلاک کرے، تباہ و برباد کرے، انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اب قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے ہیں یہود و نصارہ، انبیاء نے اس کی تعلیم نہیں دی، وہ ساری زندگی اس کا انکار کرتے رہے، اس کی نفی کرتے رہے، اور یہ یہود و نصارہ ساری زندگی انبیاء کو تنگ کرتے رہے، اور بعد میں ان کی قبروں کو مسجد بنا کے بیٹھ گئے۔ اب اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ ان بدعتیوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو بدعات اور خرافات کے زمرے میں آتا ہے تو اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کیا قصور ہے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کرنے کا کہا تھا یا اس کی دعوت دی تھی؟ وہ تو زندگی بھر اسے منع کرتے رہے ہیں۔ ان کا فتاویٰ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، کیسا زبردست رد کرتے رہے ساری زندگی، اور ان ظالموں پر رد کرنے کی وجہ سے یہ بادشاہ کو شکایتیں لگا لگا کے انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل کے اندر ڈلوایا ہوا تھا، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی موت کدھر آئی ہے؟ اور وہ وہاں پہ کیوں تھے جیل کے اندر؟ انہی ظالموں کی وجہ سے۔ اور جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ فوت ہوتے ہیں تو پھر یہ سارے ان سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ بادشاہ کے ساتھ مل کے، وہ بھی بیچارہ عقیدے کا ویسا ہی تھا کچا، تو انہوں نے پھر خوب بدعات و خرافات کی۔ تو اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ جیسے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا لوگوں نے، انبیاء کا کوئی قصور نہیں تھا۔ عیسیٰ اور ان کی والدہ کو علیہم الصلاۃ والسلام کو لوگوں نے رب بنا لیا، ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ اب اس میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یا ان کی والدہ کا تو کوئی قصور نہیں،
قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ماجرا وہی ہے کہ الزام ہم کو دیتے تھے، جرم اپنا نکل آیا۔ السلام علیکم۔